السلام علیکم۔ آج کی میری کل اسٹوری ہے میری کل استغفر اللہ۔ میں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کرا، جتنا بھی میں پڑھ سکتا تھا، زیادہ تر 2000 بار پڑھتا تھا۔ تہجد کی نماز روزانہ پڑھتا تھا، یہاں تک کہ میری خاموش دعائیں بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیں۔ اور میں نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی اور اللہ نے ایک اچھی کمپنی میں نوکری دی اور مجھے بھی گھر سے کام کرنے کی جاب مل گئی، یعنی ہوم فرام ورک مل گیا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ جب آپ دھیان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، چاہے آپ 500 سے 1000 بار استغفار ہی کیوں نہ کریں، آپ کو استغفار پڑھنے کے فائدے ضرور ملیں گے۔ اسی طرح چلتے پھرتے کام کرتے یا گھر کے کوئی بھی کام، آفس کے کام، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ باقی چلتے پھرتے جتنا استغفر اللہ کر سکتے ہیں کریں۔ دھیان کے ساتھ کرنے کے لیے وقت آپ ایک بنا لیں، شاید صرف 500 بار کر سکیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی دل میں سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ دوسرے ذکر کی طرح استغفر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو سچے دل سے یاد کرتے ہوئے ان کے معنی کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں، اور چلتے پھرتے ہوئے الگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ دیکھیے ایک اور میری کل اسٹوری ہے، میری کل استغفر اللہ کی ہے، اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ میری شادی میں 5 سال تک بہت پریشانی رہی۔ ساس سسر کی مشکلات کی وجہ سے بدسلوکی ہوتی رہی ان کے ساتھ، ان کے جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد اور زیادہ ان کے ساتھ بدسلوکی ہونا شروع ہو گئی، تقریباً طلاق کے قریب بات آ گئی تھی۔ اسی وقت انہوں نے کیا کرا، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا اور جتنا ہو سکا استغفر اللہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرکار ان کی دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں۔ آج الحمدللہ میری شادی شدہ زندگی خوشگوار ہے، اور میں ایک حیرت انگیز سیلری کے ساتھ اپنے بچوں کے اوپر دھیان بھی دے رہی ہوں، نوکری بھی کر رہی ہوں۔ آج بھی میں یقین نہیں کر سکتی اللہ نے مشکل وقت کے بعد مجھے کیسے راحت دی۔ استغفر اللہ اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے میری زندگی بدل گئی۔ دیکھیے انہوں نے استغفر اللہ تو پڑھا ہی پڑھا، لیکن قرآن کا ترجمہ، جب ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں زندگی جینے کا ایک صحیح طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے کہ کیسے کیسے حالات پر نبیوں نے اور جتنی بھی پہلے نبی گزرے ہیں انہوں نے کیسے کیسے حالات میں کیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں قبول کروائیں، اور کیسے ان کے اوپر مشکلات آئیں، وہ سب زندگی ہم سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگی آسان کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ کو جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ قرآن پڑھنا ترجمے کے ساتھ شروع کر دیں، کیونکہ ہم عربی میں تو قرآن پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہم مقصد سمجھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری جو مشکلیں ہوتی ہیں ان کو آسان کر دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مشکلوں کو آسان کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں قرآن کے ترجمے کو بھی شامل کر لیں۔